السلام علیکم دوستوں، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں نے اسلام قبول کیوں کیا؟ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی سالی لورین بوتھ کا قبول اسلام۔ میں اسلام قبول کرنے کے لیے ہرگز سرگرم نہ تھی، نہ ہی میں اسلام کا مطالعہ کر رہی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ ایک مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے درمیان رہ کر ایک طویل عرصے سے کام کر رہے ہوں تو لامحالہ ان سے روزمرہ کی گفتگو کے دوران ان کے دین اور قرآن کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوتی ہی رہتی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اتفاقاً مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے تھوڑا بہت قرآن کے بارے میں جانا۔ اس دوران یہ بھی اندازہ ہوا کہ اگر آپ نے اسلام میں دلچسپی لیتے ہوئے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ظاہر کی تو مسلم امہ کی تمام تر محبت، یگانگت اور خلوص آپ یقیناً محسوس کیے بنا نہ رہ سکیں گے۔ اپنے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے 43 سالہ لورین بوتھ نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسلام مسلمانوں کی محبت اور دوستی میں قبول نہیں کیا، بلکہ جن حالات میں میں مسلمانوں کے درمیان رہ کر ایک طویل مدت تک کام کرتی رہی اور اس دوران نہ جانے کس وقت میرا اللہ سے ربط قائم ہو گیا، میں نے اللہ کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کی، اور اب میں امید کرتی ہوں کہ میں اپنی اس کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتی ہوں۔ اسلام کی جانب سے یہ سفر میری زندگی کا نہایت خوشگوار اور سفر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کب اس راہ کی مسافر بنی۔ حالات سازگار ہیں اور ساتھی مسافر گرمجوش۔ اس سفر میں میں مسلسل آگے بڑھ رہی ہوں اور وقت کی گرم آندھی اور راہ کی تمام رکاوٹوں کے باوجود اسلام کے راستے پر میرا یہ سفر تیزی سے گامزن ہے۔ اگر مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ایک انگریز صحافی ایک تنہا 2 بچوں کی ماں نے مغربی میڈیا کے سب سے ناپسندیدہ مذہب کو کس طرح قبول کیا، تو اس کے جواب میں میں اپنے اس انتہائی روحانی تجربے کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گی جو مجھے ایران کی ایک مسجد میں ہوا، جس نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ مگر اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اگر ماضی میں جھانکا جائے تو اس کی بنیاد غالباً اس وقت پڑ گئی تھی جب میں جنوری 2005 میں اکیلی فلسطینی علاقے ویسٹ بنگال مغربی کنارہ میں برطانوی جریدے دی میل کے لیے فلسطینی صدارتی انتخابات کی کوریج کے لیے پہنچی تھی۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ اپنے اس سفر سے پہلے مجھے کبھی بھی مسلمانوں یا عربوں کے ساتھ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ جب میں نے اپنا مشرق وسطی کا یہ سفر شروع کیا تھا تو میرا ذہن مغربی میڈیا کے اس پروپیگنڈا کی وجہ سے سخت مخدوش تھا جو اس نے دنیا کے اس حصے کے لوگوں کے بارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے جاری رکھا ہوا تھا، اور انہیں بنیاد پرست، متعصب، مذہبی، انتہا پسند، خودکش، حملہ آور، اغواکار اور جہادی قرار دیا جاتا تھا، جبکہ میرا یہ تجربہ ان تمام تصورات کے بالکل برعکس ثابت ہوا۔ میں فلسطینی مغربی کنارے کے علاقے میں اس حال میں داخل ہوئی تھی کہ میرے جسم پر میرا کوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی حکام نے میرا سوٹ کیس اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور میں رام اللہ کے مرکزی علاقے میں شدید سردی سے ٹھٹھراتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ یکایک ایک بوڑھی فلسطینی خاتون نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تیزی سے عربی زبان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے مجھے ملحقہ گلی میں واقع ایک گھر میں لے گئی۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں جس خدشے نے جنم لیا وہ یہ تھا کہ میں ایک بوڑھی عورت کے ہاتھوں اغوا ہو گئی ہوں۔ کئی منٹ تک میں خاموش سے اسے بیٹی کے کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے الماری سے ایک کوٹ، ایک حجاب اور ایک ٹوپی نکالی اور مجھے دے کر دوبارہ اسی گلی میں چھوڑ دیا جہاں سے وہ مجھے اپنے گھر لے کر آئی تھی۔ میرے سر پر گرمجوشی سے بوسہ دیا اور اپنے راہ ہو لی۔ حیرت کی بات یہ ہے اس سارے عمل کے دوران ہمارے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہ ہوا۔ یہ سخاوت اور فیاضی کی ایک زندہ مثال تھی جس میں کبھی نہ بھول پاؤں گی، اور جس کا مجھے اس کے بعد وہاں رہتے ہوئے کئی موقعوں پر باریات تجربہ ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی میں روحانی گرمجوشی کا ایسا مظاہرہ شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ اس سفر کے بعد آنے والے 3 برسوں میں میرا مقبوضہ علاقوں میں متعدد بار جانے کا اتفاق ہوا۔ ابتداً میرا وہاں اپنے ثقافتی امور کی جانب انجام دہی کے سلسلے میں جانا ہوتا رہا، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا
میرے وہاں کے سفر کی نوعیت میں تبدیلی آتی گئی، اور پھر میں نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے اور ان کے لیے امدادی کام کرنے والے گروپوں کے ساتھ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اس دوران میں نے وہاں پر مذہب اور عقیدے کے حامل فلسطینیوں کی بدحالی اور تکلیف کو کھلی آنکھوں سے دیکھا اور دل سے محسوس کیا۔ یہاں میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی عقیدے کے لوگ بھی، جو تقریباً 2000 برس سے ارض مقدس پر رہ رہے ہیں، وہ بھی فلسطینی مسلمانوں کی طرح اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں۔ وہاں آتے جاتے اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور الحمدللہ جیسے کلمات میری زبان کا حصہ بنتے رہے، جو فلسطینی مسلمان اپنے روزمرہ کی گفتگو میں شکر، تعریف اور امید کے اظہار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس سرزمین کے لوگوں کے حوالے سے مغربی میڈیا نے جو خوفناک تاثر مغرب کے لوگوں کے اذہان میں پیدا کر دیا ہے، اور جس کا دہشتناک تصور لے کر میں پہلی بار اس خطے میں آئی تھی، اب اتنا عرصہ ان لوگوں میں رہنے کے بعد وہ تاثر یکسر غائب ہو گیا تھا۔ اب میں بغیر کسی خوف و تردد کے مختلف مسلم گروپوں سے ملنے لگی تھی، اور اس طرح اس سرزمین کے ذہین، عقلمند اور سب سے بڑھ کر مہربانی اور فیاض لوگوں کے درمیان مجھے رہنے اور انہیں سمجھنے کا موقع ملا۔ فلسطین کی مسلمان خاتون اسلام سے میرے خصوصی لگن اور پسندیدگی کا سبب بنی۔ آپ اندازہ کریں کہ سر سے پیر تک برقع میں ملفوف خواتین کو ایک انگریز عورت نے کس نظر سے دیکھا ہوگا۔ اس کے برعکس یورپ، مویشیاں اور خواتین اپنی خوبصورتی اور مظاہری وضاحت کی زیادہ سے زیادہ نمائش میں خوشی محسوس کرتی ہیں، اور وہاں ایسا کرنا روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے۔ بالکالوجوب نہیں سمجھا جاتا۔ جب کبھی مجھے کسی پروگرام کو نشر کرنے کے لیے ٹیلی ویژن اسٹیشن پر مدعو کیا جاتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حیران ہو جاتی تھی کہ خواتین میزبان 15 منٹ کے دورانیہ کے سنجیدہ نوعیت کے پروگرام پیش کرنے سے پہلے گھنٹہ بھر تک بالوں کی تزئین و آرائش اور میک اپ پر صرف کیا کرتی تھی۔ کیا اسی کا نام آزادی ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ اس آزاد مغربی معاشرے میں لڑکیوں اور خواتین کو کتنا حقیقی احترام دیا جاتا ہے۔ 2007 میں مجھے لبنان جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے وہاں 4 دن یونیورسٹی کی طالبات کے ساتھ گزارے، جو سب کی سب حجاب پہنتی تھی اور جن کے سر کے بال تک نظر نہیں آتے تھے۔ وہ خوبصورت، خود مختار اور صاف ستھری تھی، اور قطعاً ایسی ڈرپوک اور بزدل نہیں لگ رہی تھی کہ کوئی زبردستی ان کی مرضی کے برخلاف انہیں پکڑ کر ان کی شادی کر دیتا، جیسا کہ میرے ذہن میں تصور تھا، جو میں نے مغرب کے اخباروں میں پڑھ کر قائم کیا تھا۔ جتنا زیادہ وقت میں مشرق وسطیٰ میں گزار رہی تھی، اتنا ہی زیادہ تبدیلی میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میں انہیں خود کو مسجد میں لے جانے کے لیے کہتی، اپنے آپ کو میں نے یہ کہہ کر مطمئن کر لیتی کہ میں سیاحت کر رہی ہوں، مگر در حقیقت مساجد مجھے بے حد دلکش لگتی تھی، مجسموں سے پاک اور خوبصورت غلیچوں سے آراستہ۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اب تک کتنا قرآن پڑھا ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے اب تک صرف 100 صفحات کا باترجمہ مطالعہ کیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ میری اس بات کو کوئی تنزیہ نظروں سے دیکھے، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اس عظیم کتاب کی ایک وقت میں 10 لائنیں پڑھنا مکمل تدبر کے ساتھ، اس طرح کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ بھی رہے ہوں، اور اگر ممکن ہو تو اس 10 لائنوں کو زبانی یاد بھی کر لینا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہدایت سمجھ کر پڑھنا چاہیے، نہ کہ کوئی رسالہ سمجھ کر۔ میں انشاءاللہ عربی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کروں گی، مگر اس میں خاصا وقت لگے گا۔ اسلام کی تعلیمات سے واقف ہونے کے لیے بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ شمالی لندن کے چند مساجد سے میرا رابطہ ہے، اور پر امید ہوں کہ میں کم از کم ہفتہ میں ایک بار وہاں جایا کروں۔ لباس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لورین صاحبہ کہتی ہیں کہ اعتدال پسندانہ لباس کا انتخاب اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ حجاب پہننے کا مطلب کہ اب آپ باہر پہلے سے بھی زیادہ کم وقت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ حجاب کی وجہ سے آپ کو بہت سارا وقت بالوں کی آرائش میں ضائع نہیں کرنا پڑے گا۔ چند ہفتے قبل جب میں نے پہلی بار اپنے سر پر حجاب باندھا تو مجھے بہت شرم سی محسوس ہوئی تھی۔
چونکہ ان دنوں سردی کا موسم تھا تو میرا حجاب پہننا کسی نے محسوس نہ کیا، البتہ گرمی کے موسم میں حجاب پہن کر نکلنا ایک چیلنج ہے، مگر برطانیہ ایک روادار ملک ہے اور اب تک مجھے کسی نے حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھا۔ حجاب کے ساتھ نقاب میں اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتی، مگر برقع مجھے زیادہ موزوں محسوس ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میڈیا میں رد عمل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے میرے اس عمل سے انہیں موقع ہاتھ آ گیا اور بہتان اور دشنام اعتراضی کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر حقیقتاً ان کا ہدف میری ذات نہیں تھی بلکہ اسلام کا غلط تصور جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں قائم کر لیا ہے۔ دراصل وہی سوچ اس سارے قصے کے پیچھے کا فرما تھی، مگر میں نے زیادہ تر منفی تبصرے نظر انداز کر دیے کیونکہ کچھ لوگ روحانیت کے معنوں سے ناآشنا ہوتے ہیں اور اس موضوع پر ان کے ساتھ کسی قسم کا بحث و مباحثہ انہیں مزید خوفزدہ کر دیتا ہے۔ میرے اسلام قبول کرنے کے اعلان کے بعد ایک مشورہ مجھے اچھا لگا اور میں نے اس پر عمل بھی کیا۔ میں ایسے مواد کا مطالعہ نہ کروں جو ناگوار خاطر گزرے، نہ ہی بلاگز میں موجود منفی تبصروں کا کان دھروں۔ اس طرح میں نے بہت سی تصوراتی اور ناخوشگوار باتوں کی طرح مطالعہ دھیان نہ دیا بلکہ اپنی تمام توجہ اس بات پر مبذول کر لیا کہ مسلم امہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیار اور تعلق کو مضبوط و مربوط کیا جائے۔ اپنے پیشے کے حوالے سے تشویش ظاہر کرتے ہوئے ان کا سوال یہ تھا کہ حجاب پہن کر وہ اپنی موجودہ پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گی۔ مجھے علم ہے کہ بہت ساری مسلم خواتین اور ٹیلی ویژن اور صحافت کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ مشائستہ مغربی لباس پہنتی ہیں۔ میں بھی اسلام میں نئی داخل ہوئی ہوں اور اسلام کی بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کر رہی ہوں۔ اسلام سے میرے تعلقات کی نوعیت الگ قسم کی ہے۔ میرا قطعاً یہ نظریہ نہیں ہے کہ اسلام کے بعض اصولوں میں اپنا لوں اور بعض کو نظر انداز کر دوں، بلکہ میں اسلام کو مکمل طور پر اپنے اندر سمو لینا چاہتی ہوں۔ مستقبل کے حوالے سے بھی غیر یقینی حالات کا شکار ہوں۔ میں روزانہ ہی کچھ نہ کچھ اپنے اندر تبدیلی اور ایک نیا پن محسوس کرتی ہوں ہونہار اور سوچتی ہوں کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا۔ اپنے معاشرے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ میں اس حوالے سے اپنے آپ کو نہایت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرا اسلام قبول کرنا میرے اہم ترین رشتوں پر کسی طور بھی اثر انداز نہیں ہوا۔ میرے اس فیصلے سے میرے غیر مسلم دوستوں کا رد عمل تجسسانہ تھا کہ مخالفانہ اور ماندازہ۔ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم بدل جاؤ گی، کیا ہماری دوستی برقرار رہ سکے گی اور کیا اب بھی شراب نوشی کے لیے جا سکیں گے۔ ان کے پہلے دو سوالوں کا جواب تو میرے پاس اثبات میں ہے، مگر تیسرے سوال کا جواب قطعاً انکار میں۔ جہاں تک میری والدہ کا تعلق ہے وہ میری خوشی میں خوش ہیں۔ میرے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ میں کسی مرد سے تعلقات کے بارے میں سوچوں۔ میرا ازدواجی زندگی انحطاط کا شکار ہے اور یہ طلاق پر منتخب ہونے جا رہی ہے۔ کسی مناسب وقت پر اگر میں نے دوبارہ شادی کے بارے میں سوچا تو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی اور میرا ہونے والا شوہر یقیناً ایک مسلمان ہوگا۔